اعظم میزنم دم زی شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے جنت تک پہنچنے کے لیے اپنے کلام قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا ذکر تفصیل سے فرمایا تاکہ مسلمان جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سن کر کے اس جنت پہ جانے کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے جنت کے ان انعامات کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اب ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہنم کا بھی تفصیلی ذکر فرمایا، جہنم کے عذاب سے مسلمانوں کو ڈرایا تاکہ جو لوگ جنت کی نعمتوں کی خواہش میں کفر نہیں چھوڑتے، شرک نہیں چھوڑتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر، جہنم کے خوف سے ڈر کر کے کفر و شرک کو چھوڑ دیں اور دین اسلام پر اپنے آپ کو مضبوطی سے جما کے رکھیں۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، کبھی بھی اپنے دین کا سودا نہ کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو جہنم کا ڈرانے والا، لرزہ طاری کر دینے والا، خون کے آنسو رلا دینے والا بیان احادیث مبارکہ کے ذریعے سنا، وہ اپنی کتاب میں تحریر فرما دیا تاکہ لوگ جہنم کے اس خون کے آنسو رلا دینے والے عذاب کو سن کر اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، دنیا کی چند دن کی زندگی کے عیش و آرام کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور آخرت کے جہنم کے ہمیشہ کے عذاب میں اپنے آپ کو نہ پھنسا دیں۔ اسی مقصد کے تحت میں آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین شریف سے جہنم کا تذکرہ سناتا ہوں۔ گویا کہ ہم اور آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بارگاہ غوثیت مآب میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، ان کا کلام پڑھتے ہیں، ان کی کتاب سنتے سناتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے، اس واسطے سے ہمیں اپنے نیک بندے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو دوزخ آسمان کے ستاروں کے برابر چنگاریاں پھینکے گا، اس کی ہر چنگاری اتنے بڑے بادل کے برابر ہوگی جو مغرب سے امڑتا ہوا چلا آئے، اور اس کی چنگاریاں مخلوق کے سروں پر گریں گی۔ اس کے بعد دوزخ پر پل صراط نصب کیا جائے گا، اس پر 700 راستے بنائے جائیں گے اور ہر راستے کے درمیان 70 سال کی راہ کے بقدر فاصلہ ہوگا۔ الامان والحفیظ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ دوزخ کے ہر درجے میں 70 پہاڑ ہوں گے، ہر پہاڑ میں 70 درے ہوں گے، ہر درے میں 70,000 درخت
اندرائن کے ہوں گے، ہر درخت کے اندر 70,000 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پر 70 سانپ اور بچھو ہوں گے، ہر سانپ کی لمبائی 3 میل کی راہ کے برابر ہوگی، ہر بچھو بڑے بڑے بختی اونٹ کے برابر ہوگا، ہر درخت میں 70,000 پھل ہوں گے اور ہر پھل دیو کے سر کے برابر ہوگا، ہر پھل کے اندر 70,000 کیڑے ہوں گے اور ہر کیڑا تیر کی مسافت کے بقدر لمبا ہوگا۔ بعض پھلوں میں کیڑے نہیں ہوں گے بلکہ کانٹے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی 70 وادیاں ہوں گی، ہر وادی کی گہرائی 70 میل کی مسافت کے برابر ہوگی، ہر وادی میں 70,000 درے اور ہر درے میں 70,000 غار اور ہر غار میں 70,000 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ 70,000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، ہر شاخ کے اندر 70,000 اشدہے ہوں گے، ہر اشدہے کی پانچ میں 70,000 بچھو پوشیدہ ہوں گے، ہر بچھو کے 70,000 گرے ہوں گے اور ہر گرے یا منکے میں مٹکا برابر زہر بھرا ہوگا۔ جو کافر یا منافق اس میں پہنچے گا اس کو یہ تمام زہر پینا ہوگا۔ اللہ مانو الحفیظ، حضور نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی اور جہنم ان پر بار بار اس طرح حملہ کرے گا جیسے مست اونٹ حملہ کرتا ہے۔ اللہ مانو الحفیظ فرماتے ہیں اس وقت نامہ اعمال اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں جا گریں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا اور کسی کو پیٹھ کی طرف ہاتھ نکال کر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے وہ اصحاب الیمین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور عطا ہوگا، ان کی عزت افزائی پر فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور وہ لوگ اپنے رب کی رحمت کے ساتھ پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت کے دربان، جنت کے دروازے پر ان کی سواریوں اور ان کے خلہائے بہشتی کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے، ان کو سواریاں اور جنتی خلعتیں، جنتی جوڑے پیش کریں گے۔ یہاں سے سب جنتی الگ الگ ہو کر اپنے اپنے مخصوص ایوانوں اور خوش خوش اپنے محلوں کی طرف جائیں گے۔ اپنی بیویاں جو حوروں کی شکل میں انہیں اللہ کی طرف سے ملیں گی ان کے پاس پہنچیں گے اور ایسی نعمتیں دیکھیں گے جن کے بیان سے زبان قاصر ہے۔ یہ ایک جھلک صرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، جنت کے کام کرنے کے لیے بتائی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ ان کی آنکھیں، نہ کسی کی آنکھیں جو ہیں جنت کی ان نعمتوں کو دیکھ سکتی ہیں، کسی بھی آنکھ نے پہلے سے وہ نعمتیں جنت کی نہیں دیکھی ہوں گی، نہ کسی دل میں جنت کی ان نعمتوں کا تصور آیا ہوگا۔ پھر یہ مقررہ انداز کے مطابق کھائیں گے، پیئیں گے، زیور اور خلعتیں پہنیں گے، بیویوں کو گلے لگائیں گے، پھر اپنے خالق کی حمد کریں گے جس نے ان کے غم کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ، اضطراب، بے چینی سے امن بخش دیا اور ان کے حساب کو آسان فرما دیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے تمام حمد اللہ ہی کو سزاوار ہے، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے جنت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اگرچہ ہمارے اندر ایسی طاقت نہ تھی کہ ہم جنت کے کام کرتے، جنت میں داخل ہونے کے لائق بنتے، یہ اللہ کی رحمت شامل حال ہونے سے، اللہ کی عنایت کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، ورنہ ہم تو راہ سے بھٹک گئے ہوتے۔ اس وقت ان کی آنکھیں
لائے ہوئے نیکیوں کے توشے سے ٹھنڈی ہوں گی۔ وہ دنیا میں یقین و ایمان رکھتے تھے، تصدیق کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے اور ثواب آخرت کی طرف ان کو رغبت تھی۔ اس وقت نجات پانے والوں کو نجات میسر آ جائے گی اور کافر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مذہب اسلام پر جو جمے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کی نعمتیں پائیں گے، اور جنہیں شیطان بہکا رہا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے، جیسا آج ہو رہا ہے کہ نادان لڑکیاں مسلمان ماں باپ کے گھر مسلمان پیدا ہونے کے باوجود مذہب اسلام کو چھوڑ کر، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ جا کر کے جہنم کے کام کر رہی ہے، جہنمیوں کا عقیدہ قبول کر رہی ہے، وہ اس دن پچھتائے گی۔ وہ لوگ اس دن تباہ و برباد ہو جائیں گے جن لوگوں کو ان کے نامۂ اعمال بائیں ہاتھ کے پیٹھ کے پیچھے دیے گئے ہوں گے، ان کے ہاتھ سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھوں کی سفیدی پھر جائے گی، ان کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، ان کی ناک پر داغ لگا دیا جائے گا، وہ ان کے بدن جو ہیں وہ بڑے بڑے ہو جائیں گے، ان کے بدن کی کھالیں موٹی پڑ جائیں گی۔ جب وہ اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو ہائے واویلا کریں گے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ان کے نامۂ اعمال میں درج ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، ہر گناہ لکھ دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کھوئے ہوئے ہوں گے اور خیالات برے ہوں گے، وہ اس وقت زبردست خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے، ان کے سروں کے بل انہیں اوندھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، شرم سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور گردنیں لٹکی ہوئی ہوں گی، دوزخ کی طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، اور ایک لحظہ کے لیے بھی اس طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکیں گے، کیونکہ ان کے سامنے بڑا بھیانک منظر ہوگا، سخت و دشوار، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت، اضطراب آفرین حالت اور گھبرا دینے والی دہشت، غم پیدا کرنے والی، ذلیل بنانے والی، دلوں کو فکر میں ڈالنے والی اور آنکھوں کو رلانے والی فضا ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے رب کی بندگی کا اقرار کریں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، مگر اس وقت کا اقرار و اعتراف انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس سے ان کا عذاب اور بڑھ جائے گا۔ یہ رب کے سامنے دو زانو بیٹھے گناہوں کا اقرار کرتے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، کچھ دکھائی نہ دے گا، دل گڑھوں میں گر رہے ہوں گے، کچھ ان کی سمجھ میں نہ آئے گا، عزم کانپ رہا ہوگا، کچھ بول نہ سکیں گے، باہمی رشتہ داریاں کٹ چکی ہوں گی، نہ نسب باقی رہے گا، نہ برادری باقی رہے گی۔ آج رشتہ داری کا لحاظ کر کے، آج نسب کا لحاظ کر کے، آج برادری کا لحاظ کر کے، جیسا اس کی برادری والا اگر ناحق کی بھی دعوت دے تو یہ بندہ برادری کا لحاظ کر کے ناحق دعوت قبول کر لیتا ہے، نسب اس کا اور اس کا ایک ہے، اس کی وجہ سے اس کے غلط مشورے کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسا کرنے والے جو ہیں اس دن پچھتائیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ وہاں ان کو پیاس بجھانے کو نہ پانی ملے گا، نہ پیٹ بھرنے کو کھانا، نہ تن ڈھکنے کو کپڑا ملے گا، وہ پیاسے، بھوکے، ننگے، بے یارو مددگار، غمگین، پریشان حال پھرتے ہوں گے۔ جان، مال، کمائی، بیوی بچوں، غرض کی ہر طرف سے گھاٹے ہی گھاٹے میں ہوں گے۔ اس حالت میں اللہ تعالی دوزخ کے موکلوں کو حکم دے گا کہ اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر جہنم سے باہر آئیں اور تمام زنجیریں، بیڑیاں، توق اور گرز ساتھ لائیں۔ چنانچہ سب اس سامان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ جب لوگ عذاب کی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے،
موت کو پکاریں گے، آنسو بہائیں گے اور ان کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، اور اس وقت وہ ہر بھلائی اور ہر بہتری سے نا امید ہو جائیں گے، ان کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کو پکڑ لو، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر جہنم میں ڈھکیل دو اور وہاں زنجیروں میں جکڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہنم کے درجے میں، جس درجے میں داخل کرنا چاہے گا، اس درجے کے موکلوں کو بلا کر حکم دے گا اس جہنمی کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ ایک ایک آدمی کی طرف 70 موکل بڑھیں گے، اللہ اکبر، اس کو خوب جکڑ کر باندھیں گے، بھاری بھاری توق گردنوں میں اور بھاری بھاری زنجیریں نتھنوں میں ڈالیں گے، جس سے جہنمی کا دم گھٹنے لگے گا۔ پھر پیٹھ کی طرف سے ان کو توقوں سے ملا دیا جائے گا، جس کے باعث پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اس تکلیف سے آنکھیں پھٹ جائیں گی، رگیں پھول جائیں گی، گردنوں کا گوشت توق کی گرمی سے جل جائے گا، رگوں سے کھال اتر جائے گی، سروں کے اندر بھیجے پگھل جائیں گے، اندر سے بہہ کر باہر آ جائیں گے، بہتے ہوئے پیروں تک پہنچ جائیں گے، بدن کی کھال ادھڑ کر گر پڑے گی، گوشت نیلے پڑ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا۔ الامان والحفیظ، ان کی گردنیں مونڈھوں سے کانوں تک بہت سے توقوں سے بھری ہوں گی، سارا گوشت جل جائے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، دانت اور زبانیں باہر نکل آئیں گی، وہ والیلا کریں گے، چیخیں گے، توقوں سے شعلے نکلیں گے، ان کی گرمی رگوں میں اس طرح دوڑے گی جس طرح خون دوڑتا ہے، ان کے توق کھوکھلے ہوں گے، جن کے اندر تپش گردش کرتی ہوگی، آگ گردش کرتی ہوگی، ان توقوں کی گرمی دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کی کھال کو ادھیڑ دے گی، دل چھل کر حلق تک آ جائیں گے، دم بہت زیادہ گھٹنے لگے گا، دم بہت زیادہ گھٹنے لگے گا، یہاں تک کہ آوازیں نکلنا بند ہو جائیں گی۔ اسی اثنا میں اللہ تعالی، اللہ قہار و جبار جہنم کے موکلوں کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم کا لباس پہناؤ۔ موکل ان کو جہنم کے کپڑے پہنائیں گے، ان کو انتہائی کالے بدبودار کھردرے جہنم کی گرمی سے دہکتے ہوئے کرتے پہنائے جائیں گے۔ وہ اس قدر دہکتے ہوں گے کہ اگر پہاڑ پر ان کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ الامان والحفیظ، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو ان کے ٹھکانے پر لے جاؤ۔ اس وقت ان کو لے جانے کے لیے دوزخ سے اور زنجیریں آئیں گی جو پہلی زنجیروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بھاری اور بڑی بڑی ہوں گی۔ فرشتے ان زنجیروں کو پکڑیں گے اور ان سے ہر ایک نافرمان امت کو الگ الگ باندھیں گے۔ پھر فرشتہ زنجیروں کے سروں کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر پیٹھ پھیر کر منہ کے بل کھینچتا ہوا لے چلے گا۔ پیچھے سے 70,000 فرشتے ہر گروہ کو پیچھے سے گرزوں سے مارتے ہوئے ہکائیں گے۔ جب جہنم پر پہنچ جائیں گے تو یہ موکل جہنم کے کہیں گے یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے، کیا یہ کوئی جادو ہے؟ کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اب تو تم کو اس آگ میں داخل ہونا ہے، تم صبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں، تمہارے اعمال کی تم کو سزا دی جائے گی۔ اس وقت جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ وہ اس آگ میں جہنم کی داخل ہو جائیں، دروازوں کے پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ اس وقت آتش دوزخ جوش مارے گی اور لپٹیں بھڑکنے لگیں گی، دھواں بلند ہوگا، شرارے بلند ہوں گے، ہر ایک شرارہ 70 سال میں طے ہونے والی مسافت کے بقدر ہوگا۔ 70 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتے ہیں ہر شرارہ اتنی مسافت کے بقدر ہوگا۔
یہ شرارے بلند ہو کر پھر پلٹیں گے اور ان دوزخیوں کے سروں پر گریں گے، ان کے بال جل کر بھسم ہو جائیں گے اور کھوپڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس وقت دوزخ بڑے زور سے چلائے گا اور کہے گا اے دوزخ والو میری طرف جلدی آؤ، قسم ہے میرے رب کی میں تم سے تمہاری نافرمانی کا ضرور بدلہ لوں گا۔ پھر دوزخ کہے گا کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے غضب کی وجہ سے مجھے غضبناک بنایا اور اپنے دشمنوں سے میری آگ کے ذریعے انتقام لیتا ہے۔ دوزخ کہے گا اے پروردگار میری گرمی اور میری قوت میں اور اضافہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کچھ فرشتے جہنم سے باہر آئیں گے، ہر فرشتہ ہر امت کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر جہنم میں اوندھا پھینک دے گا۔ الامان والحفیظ، یہ لوگ سر کے بل سر نگو حالت میں 70 سال کی مسافت جہنم میں لڑکتے ہوئے جائیں گے۔ آخرکار یہ جہنم کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کو آرام میسر نہیں آئے گا۔ ہر جہنم کی 70 کھالیں تہ پر تہ ہو جائیں گی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد ان کو کھانے کے لیے وہاں پر آرام میسر نہیں آئے گا۔ وہاں پر وہ پہنچیں گے، ان کی کھالوں کو تہ بتہ موٹا کر دیا جائے گا، انہیں کھانے کے لیے دھوہر ملے گا جس کی گرمی اس کے اوپر کے پوست سے نمودار ہوگی، وہ بہت زیادہ کڑوا اور کانٹوں دار ہوگا۔ دوزخی زقوم چبا رہے ہوں گے کہ یک بارگی گرز بردار موکل ان کو گرزوں سے مارنا شروع کر دیں گے۔ گرز کی ضربات سے، گرز کی مار سے ان جہنمیوں کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ پھر 70 سال کے راستے کے برابر فاصلے تک دوزخ کی گہرائی میں وہ لڑکتے ہوئے چلے جائیں گے اور آخرکار پھر ان پہاڑوں کے درے میں جا پہنچیں گے۔ اس اسنا میں 70 مرتبہ ان کا پوست بدلا جائے گا اور وہاں بھی ان کو کھانے کے لیے دھوہر ہی دیا جائے گا، لیکن یہ خوراک ان کے منہ میں رہے گی، حلق سے نیچے اتارنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی۔ ان کا منہ اور ان کا دل دونوں ان کے گلے میں پھنس جائیں گے جس سے ان کا دم گھٹنے لگے گا۔ اس وقت جہنمی شور و واویلا کریں گے اور پانی مانگیں گے۔ ان جہنم کی گھاٹیوں میں کچھ ندیاں اور نہریں ہوں گی، یہ جہنمی پانی کے لیے ان نہروں کی طرف بڑھیں گے اور ان کے کناروں پر پہنچ کر اوندھے گر پڑیں گے تاکہ کسی صورت سے پانی پی لیں۔ اس وقت ان کے منہ کی کھالیں الگ ہو کر نہروں میں گر پڑیں گی اور وہ پانی نہ پی سکیں گے۔ وہ مایوس ہو کر نہروں سے پلٹنا چاہیں گے کہ دوزخ کے فرشتے پھر موجود ہوں گے۔ دوزخ کے فرشتے انہیں آتے ہی مارنا شروع کر دیں گے، مار مار کر ان کی ہڈیاں چور چور کر دیں گے۔ پھر ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے اور باہر لا کر پھر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ پھر یہ لوگ اوندھے منہ 40 سال کی راہ تک آگ کے شعلوں اور ان کے سخت دھوئیں میں جہنم کا عذاب بھگتتے رہیں گے۔ جہنم کی وادیوں میں اترنے سے پہلے ہر جہنم کی 70 بار کھال بدلی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی یہ ندیاں وادیوں میں جا کر ختم ہوں گی، یہ لوگ ان ندیوں کا پانی پیئیں گے مگر وہ اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں نہیں ٹھہرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو 7 نئی کھالیں عطا فرمائے گا، تب کہیں پانی ان کے پیٹ میں ٹھہرے گا، لیکن پیٹ میں پہنچ کر آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور یہ کٹی ہوئی آنتیں مقعد کی راہ سے لیٹرین کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ پانی کا کچھ حصہ باقی رگوں میں پھیل جائے گا جس سے ان کا گوشت پگھل جائے گا اور ہڈیاں چٹخ جائیں گی۔ اب پھر ان کو فرشتے جا پکڑیں گے، ان کی پیٹھ، منہ اور سروں پر گرز ماریں گے۔ ہر گرز
گرز کی مار سے ان کی پشتیں ان کی پیٹھیں ٹوٹ جائیں گی، اس کے بعد انہیں کھینچ کر پھر اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ دوزخ کے بیچوں بیچ پہنچیں گے تو ان کی کھالوں میں آگ بھڑک اٹھے گی، کانوں میں پہنچے گی، ناک کے نتھنوں اور پسلیوں سے شعلے نکلنا شروع ہو جائیں گے، سارے بدن سے خون آدھا بہنے لگے گا، آنکھیں نکل کر رخساروں پر لٹک جائیں گی۔ اس وقت ان کو ان شیطانوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو بہکایا تھا اور ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ جن سے یہ مصیبت کے وقت مدد مانگا کرتے تھے، ہلا کر باندھ دیا جائے گا یا بلا کر باندھ دیا جائے گا اور تنگ جگہوں پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت وہ تنگ آ کر موت کو پکاریں گے، مگر موت نہیں آئے گی۔ پھر ان کے دنیاوی مال کو آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں پر وہ گرم گرم سونا اور چاندی رکھوایا جائے گا جو ان کی پیٹھ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے اور اپنے شیطانوں اور پتھروں اور جھوٹے معبودوں کے ساتھ بندھے پڑے ہوں گے۔ اس وقت گناہوں کے باعث ان کے بدن پہاڑوں کی طرح کر دیے جائیں گے۔ جہنم کا بدن یہ 5.5-6 فٹ کا نہیں ہوگا یا 18-20 انچ کا شولڈر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بدن پہاڑوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ عذاب کی زیادہ سے زیادہ شدت کا وہ مزہ چکھے۔ ایک ایک پہاڑ کی لمبائی ایک ایک مہینے کے راستے کے برابر ہو۔ ایک مہینے میں جتنا راستہ طے کریں اتنا جہنمی کا بدن لمبا چوڑا اور موٹا کر دیا جائے گا۔ 3 راتوں کی مسافت کے بقدر اس کی چوڑائی ہوگی۔ ہر ایک پہاڑ کا سرا قلعہ کے برابر ہوگا۔ یہ شام کا ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اس کے برابر جہنمی کو کر دیا جائے گا۔ 32 دانت رکھنے والے دوزخی کے دانت بعض اس کے سر سے بعض اس کی ٹھوڑی سے نکل آئیں گے۔ ناک ایک بڑے تیلے کے جیسی ہو جائے گی۔ ناک کیسی ہوگی؟ جیسے بہت بڑا تیلا ہوتا ہے۔ بالوں کی لمبائی اور ان کی سختی صنوبر کے درخت کی طرح ہوگی۔ بال اپنی کثرت اور زیادتی میں دنیا کے جنگلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اوپر کا ہونٹ کھچا ہوا ہوگا اور نیچے کا ہونٹ 90 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ جہنمی کا آج ہونٹ آدھے انچ کا ہے، اس دن 90 ہاتھ کے برابر ہونٹ ہوگا جہنمی کا۔ ہاتھ 10 شبانہ روز کی مسافت کے برابر ہوگا۔ 10 رات جلے اتنا لمبا ہاتھ کر دیا جائے گا اور ان کی موٹائی 1 رات دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوزخی کی ران درقان کی طرح موٹی کر دی جائے گی، پہاڑ کی طرح دوزخی کی ران کو موٹا کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی موٹائی 40 ہاتھ ہوگی، بجلی کا طول 5 رات کی مسافت کے برابر ہوگا اور موٹائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ جہنمی کی آنکھ ہرا پہاڑ کے برابر ہوگی۔ حاجی لوگ جو جاتے ہیں کوہ ہرا دیکھا ہے، اس ہرا پہاڑ کے برابر جہنمی کی آنکھ ہوگی۔ جب ان کے سر پر تار کول ڈالا جائے گا تو آنکھ بھڑک اٹھے گی اور اس کی شعلہ باری بڑھتی ہی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر آدمی اس حیات قضائی میں دوزخ سے جہنم کا آدمی باہر آ جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں، گردن میں بہت سے توق پڑے ہوں اور پاؤں میں بیڑیاں اور وہ زنجیریں کھڑکھڑاتا جہنم سے باہر نکل آئے اور لوگ اس کو اس حالت میں دیکھ لیں تو ڈر کر بھاگنے لگے، جہاں تک بھاگ سکیں وہ بھاگتے ہی چلے جائیں گے۔ علامہ الحفیظ رسول فرماتے ہیں، دوزخ کی گرمی، تاریکی، گونا گو عذابوں اور ٹھکانوں کی تنگی کی وجہ سے دوزخیوں کے گوشت کو نیلا کر دے گی۔ دوزخیوں کے گوشت نیلے پڑ جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، دماغ کھولنے لگے گا، بھیجا پگھل پگھل کر باہر نکل کر جسم پر بہتا بہتا ہوگا۔ جہاں اس کو جگہ ملے گی اس جگہ کو اپنی حدت، اپنی تپش کی وجہ سے وہ جلا دے گا، جوڑ
جوڑ پارا پارا ہو جائیں گے، ان سے خون آبا بہنے لگے گا، ان ٹوٹے ہوئے جوڑوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، ان میں ایک کیڑا گور خر کی برابر ہوگا، اور شاہین کی طرح ان کے نوکیلے ناخن ہوں گے، یہ ناخن کھال اور گوشت کے اندر پیوست ہو جائیں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے، یہ کیڑے کاٹیں گے، سہمے ہوئے جنگلی جانوروں کی طرح ادھر ادھر جائیں گے، تو زخیوں کا گوشت کھائیں گے، ان کا خون پیئیں گے، گوشت اور خون کے سوا ان کی کوئی غذا نہیں ہوگی۔ یہ جہنم کا ذکر ابھی شروع ہوا تھا، وقت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بعد میں سناؤں گا۔ یہ بیانات اس مقصد سے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے میں مدد ملے، اور جو ہماری نادان بیٹیاں نادانی کی وجہ سے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں، وہ جہنم کے اس عذاب کو سن کے ڈر جائیں اور اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں کہ یہ عذاب کفار و مشرکین کو جہنم کے دن ملنے والا ہے۔ اس عظیم مقصد کے تحت ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا۔ بہت ساری چیزیں ابھی تو شروعات ہوئی تھی، پھر انشاءاللہ کبھی بعد میں سنائیں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو مذہب حق کا، اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ اسی مذہب حق پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کا خیر و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔